السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتلائیں گے تاکہ توبہ کر لیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الفرقان آیت نمبر 70 کے اندر ذکر کیا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ الا من تاب وآمن، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور ایمان لائے، توبہ کے ساتھ ساتھ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اچھے کام کیے، عمل صالح کیا۔ بس ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تبارک و تعالی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ کن لوگوں کے؟ جو لوگ توبہ کر لے، ایمان لے کر کے آ جائے اور عمل صالح کر لے، یعنی نیک عمل کر لے، اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر سورۃ التحریم آیت نمبر 8 کے اندر ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہاں بھی اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے خطاب فرما رہا ہے کہ اللہ کے حضور میں سچی توبہ کر لو، خالص توبہ کر لو، یہ تمہارا رب تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا، ختم کر دے گا، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ تم اپنے رب سے خالص اگر توبہ کر لیتے ہو تو خالص یعنی توبۃ نصوح، توبہ انسان کرنے کے بعد اپنے رب سے توبہ اور استغفار کر لے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور ایسے باغات دے گا اللہ رب العالمین جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ جنت کے اندر، اور جنت کے اندر 4 نہریں ہیں جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر سورہ محمد کے اندر ذکر کیا، اور یہ 4 نہریں اللہ رب العالمین کے بالکل عرش کے نیچے سے نکلی ہوئی ہیں، اور اس کے اندر وہ 4 نہریں جو ہیں میرے بھائیوں خالص دودھ کی ہے، خالص دودھ کی، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اور خالص پانی کی، اور خالص شراب کی، اور خالص شہد کی۔ یہ 4 نہریں اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے سے نکلی ہوئی ہیں، اور وہی لوگ اس سے سیراب ہوں گے، وہی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے جن کا دخول جنت کے اندر ہوگا۔ جو لوگ اپنے رب پر ایمان لائیں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اللہ رب العالمین ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها۔ بے شک اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالی رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گناہ کرنے والا رات کے وقت توبہ کر لے، اور دن کے وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والا دن کے وقت توبہ کر لے۔ یہ عمل جاری رہتا ہے یہاں تک کہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہو جائے۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین دن کے ایام میں جو ہم سے غلطیاں سرزد ہوں، گناہ سرزد ہو، دن ڈوبنے سے پہلے انسان اپنے رب سے توبہ کر لے، استغفار کر لے، اور اللہ رب العالمین اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اور رات کے ایام میں غلطی ہو، رات کے ایام میں گناہ سرزد ہو،
سورج نکلنے سے پہلے صبح اور اپنے رب سے انسان توبہ کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین اسے بھی معاف فرما دیتا ہے، اور یہ عمل چلتا رہے گا قیامت تک، جب تک کہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع نہ ہو جائے، اور جب سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہو جائے گا اس کے بعد یہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم اور آپ اپنے رب سے توبہ کریں، استغفار کریں، اور اپنے گناہوں پر نادم ہو جائیں، شرمندہ ہوں، اپنے رب کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، تاکہ اللہ رب العالمین کیا کرے؟ معاف فرما دے۔ تو میرے کہنے کا مقصد تھا تاکہ ہم توبہ کر لیں اور خطائیں معاف ہو جائیں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ جنت مل جائے اور جنت کے اندر داخل ہو جائیں، تو جو غلطیاں سرزد ہوں، جو گناہ سرزد ہوں، فوراً انسان اپنے رب سے توبہ کر لے، ایمان لے آئے، عمل صالح کر لے، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا اور اسے جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ماضی کے اندر جو خطائیں ہوئی ہیں اسے معاف فرما دے۔ الہ العالمین تو ہمیں کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے تلے جگہ دے دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔